السلام علیکم ناظرین، نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں کارتیگر گریگور سے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ سرخ جہنم کے شیطانوں کون ہو تم؟ گریگور کہتا ہے میں اسکلان کا مالک گریگور ہوں اور نصر الدین اب ہم میں سے ہے، اسے جانے دو۔ کارتیگر جواباً کارتیگر کہتا ہے بھیڑیے کے پنجے سے گیدڑ شکار کیسے لے جا سکتا ہے؟ تو گریگور کہتا ہے میں ایک اونچی پرواز والا شکار ہوں اور آج میں یہاں تم پر حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں پر تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی کارتیگر ان پر حملہ کرتا ہے۔ گریگور اس کا وار روکتے ہوئے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم نور الدین زنگی کو ختم کرنے کے لیے ترس رہے ہو اور اگر تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو تمہیں وہ طاقت ملے گی جو آپ چاہتے ہو اور ہم مل کر نور الدین زنگی کو تباہ کر دیں گے۔ اس پر کارتیگر کہتا ہے میں ایک شرط پر نصر الدین کو چھوڑ دوں گا، وہ مجھے آدھا سونا دیت کے طور پر دے گا۔ تو نصر الدین چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا اور کارتیگر بار بار سونا لینے پر اصرار کرتا ہے اور نصر الدین بار بار انکار کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر گریگور کہتا ہے تم سلطان بن رہے ہو نصر الدین، دے دو اسے آدھا سونا اور ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جواباً نصر الدین کہتا ہے سلطان نور الدین آ رہا ہے اور ہمیں جلدی سے نکلنا ہے، میں اسے سونا اس وقت دوں گا جب میں اسکلان پہنچوں گا۔ تو گریگور کہتا ہے فکر نہ کرو، وہ نہیں آئے گا، میں اسے قتل کر دوں گا اور اس سے پہلے کہ وہ اسکلان پہنچے۔ اور اس کے بعد دوستو صلاح الدین ایک چوٹی پر کھڑے ہوئے اسکلان کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اسکلان پہنچنے کے بعد نصر الدین وکٹوریہ سے کہتا ہے وکٹوریہ میں آپ کے اس تعاون کا شکر گزار ہوں اور میں نور الدین زنگی کے بعد سلطان ہوں گا اور میں آپ کے ساتھ تعاون کی ادائیگی کروں گا۔ جواباً وکٹوریہ کہتی ہے گریگور استاد کو مار ڈالے گا، چلو اندر چلتے ہیں، ہم تمہاری سلطنت اور تعاون کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سب اندر چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ایک کشمکش کا شکار ہوتے ہیں اور اس لمحے امر ملا ان کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتا ہے جب بھیڑیا شکار چھوڑ دیتا ہے تو گیدڑ اٹھ کر سر کاٹتے ہیں اور ہمیں کمزور دھوکہ دے کر سامنا نہیں کر رہے بلکہ ریاست تباہ ہونے کے دہانے پر ہے۔ صلاح الدین یہ وقت اپنی ذاتی پریشانیوں میں الجھنے کا نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ یہ تمام مسائل صرف اور صرف ایک راز کا نتیجہ ہے۔ کیا میں نے کہا تھا ایسا کرنے کا؟ کیا یہ میں نے راز پرسوں تک چھپائے رکھا؟ جواباً عمر ملا کہتا ہے کہ کیونکہ یہ راز ایک حکمت کے لیے رکھا گیا تھا اور تمہیں یہ تیار کرنے کی ضرورت تھی اور نور الدین زنگی نے تمہیں اپنے مقصد کا بیٹا بنایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتا ہے اس راز نے مجھے کچھ نہیں کیا، یہ سلطنت تباہ ہوگی، اس میں حکمت کہاں ہے، مجھے بتائیں حکمت کہاں ہے؟ تو عمر ملا کہتا ہے حکمت تمہارا خواب ہے اور جن چیزوں کو ہم برائی سمجھتے ہیں ان میں بہت سی برکات چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ترازہ نہیں فتوحات کا سبب بنے گا اور اللہ وہ تمہیں کامیابیاں دے گا جس کی خوشخبری دی گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتا ہے کون سی خبری؟ عمر ملا کہتا ہے تمہاری خوشخبری، یہ خواب تمہاری ماں نے اور ایک فقیر بندے نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قدس کو فتح کرنے کے لیے منتخب کیا، تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ کیا تم ہمیشہ قدس کے فاتح بننے چاہتے ہو؟ اور تم جانتے تھے کہ اسکلان قدس کی چابی ہے۔ اٹھ جاؤ صلاح الدین، اٹھ جاؤ، جدوجہد کرو اور اپنا پرچم توحید کی طرف موڑ دو اور مظلوموں کے لیے امید بنو جو ظلم و ستم کے شکار ہیں، اور تم فتح کی خوشخبری کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس مسئلے سے تم چھٹکارا حاصل کرو۔ اور اتنے میں وہاں پر اکسد آ کر کہتا ہے سلطان نور الدین، اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین کے قافلے پر حملہ ہو جاتا ہے اور تیر لگنے پر بہت سارے زنگی سپاہی شہید ہو جاتے ہیں۔ شیر کو چہلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈھال ہمارے سلطان کی حفاظت کرو، اور سارے سپاہی گھوڑوں سے اتر کر ہوشیار ہو جاتے ہیں اور گریگور سپاہی بڑی تعداد کے ساتھ ان کی جانب بڑھتا ہے اور ایک ہی پل میں دونوں
اطراف کی فوجیں ٹکرا جاتی ہیں اور سلطان بھی اس لڑائی میں کود جاتے ہیں اور جنگل میدان جنگ بن جاتا ہے اور سارے سپاہی لڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ وزیر عماد بھی سلطان کا بھرپور ساتھ دیتا ہے، لیکن گریگور تیزی رفتار کے ساتھ جنگی سپاہیوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ لڑائی کے دوران گریگور سلطان کے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور وہ جیسے ہی سلطان پر حملہ کرنے لگتا ہے تو صلاح الدین ایوبی اس کی تلوار کو روک لیتا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کارا تیغر امیر منصور اور باقی سرداران کے ساتھ ہوتا ہے اور نصر الدین سے لیا ہوا سونا بھی ان کے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے۔ کارا تیغر خوش ہو کر کہتا ہے کہ یہ سونا ہم نے جنگی تہوال سے لیا ہے اور سونے کو دیکھ کر سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ کارا تیغر مزید کہتا ہے پریشان نہ ہو، اس میں کچھ کے متحد آپ لوگ بھی ہو اور میں اسے بانٹ دوں گا۔ تو امیر منصور کہتا ہے میرے سردار شکریہ، ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ تعریف کر رہے ہیں اور ہمیں آپ جیسے نڈر رہنما کی ضرورت ہے۔ اور اتنے میں عصمت خاتون وہاں پر آتی ہے اور وہ پوچھتی ہے یہ سونا کہاں سے آیا ہے؟ جواباً کارا تیغر کہتا ہے زنگیوں سے۔ تو عصمت خاتون حیران ہو جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہیں تم نے شام پر حملہ کر کے ان سے لوٹ تو نہیں لیا؟ تو کارا تیغر کہتا ہے کہ ہمیں لوٹ مار کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نور الدین زنگی کا بھائی یہ سونا چوری کر کے وہاں سے بھاگ گیا ہے اور ہم نے اسے راستے میں گھیر لیا ہے اور اس کا آدھا حصہ ہم نے مانگ لیا تھا اور اس نے ہمیں دے دیا۔ اور اتنے میں وہاں پر صلاح الدین کے سپاہی بھاگتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی گریگور کو لات مار کر پیچھے کی جانب دھکیل دیتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر سلطان بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بیٹے صلاح الدین، اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں صلیبیوں پر کود پڑتے ہیں اور سلطانم کے جذبے کے ساتھ لڑتے ہیں۔ میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھی آنے کے بعد میدان جنگ کا منظر پلٹ جاتا ہے اور صلیبی سپاہی مسلسل کٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایکسیز اور باقی سپاہی مل کر کئی سپاہیوں کو مار گراتے ہیں اور صلیبیوں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں اور صلیبی سپاہیوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر کمانڈر گریگور کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر گریگور کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ سلطان اس سے کہتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ تم نصر الدین کو اپنے ساتھ ملا کر ہماری حسنہ شکنی کرو گے؟ اور ہاں، تم دنیا کی ساری فوجیں اسکلان میں لے آؤ اور اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک میں اسے فتح کر نہیں لیتا۔ جواباً گریگور کہتا ہے تمہارے تمام دشمن متحد ہو گئے ہیں سلطان، اور یہاں تک کہ بورو والے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارا وہ آدھا سونا لے کر وہ خوشی منا رہے ہیں۔ اور یہ سن کر سلطان غصے سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جنگ دشمنوں کے خلاف نہیں ہے اور بلکہ ان کے خلاف بھی ہے جنہیں ہم بھائی سمجھتے تھے۔ اور پھر گریگور صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے چلو مجھے مار ڈالو اور اپنے دشمن کو ختم کر دو اور میرے مرنے کے بعد بھی جنگ رکے گی نہیں اور یہ زمینیں جہنم میں بدل دی جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی آگے بڑھتا ہوا کہتا ہے تمہارا سر میری تلوار کا حق ہے، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک دن مار ڈالوں گا لیکن آج نہیں، آج مجھے تمہاری زندہ ضرورت ہے۔ اور وہ سپاہیوں سے کہتا ہے لے جاؤ اسے، اور پھر صلاح الدین کے ساتھی اسے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ اور ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے یہ راستہ تمہارا مقدر ہے صلاح الدین، چاہے تم کہیں بھی چلے جاؤ، یہ راستہ تمہارا مقدر ہے صلاح الدین۔ اور اتنے میں صلاح الدین کہتا ہے یہ راستہ ہمیشہ میرا مقدر رہا ہے اور اسی لیے میں یہاں ہوں، ہم اسکلان جائیں گے۔ اور اس پر سلطان کہتا ہے ہم ضرور جائیں گے، یا تو نصر الدین ہتھیار ڈال دے گا یا ہم ساری زمینوں کو فتح کر دیں گے۔ تو اتنے میں صلاح الدین ایوبی کہتا ہے میں اسکلان جانا چاہتا ہوں اور گریگور ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اس لیے ہم اسے زمان سے بات کر سکتے ہیں۔ اور پھر سلطان کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم اسے ان بوروں کو سزا دیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ اور دوسری طرف عصمت خاتون کارا تیغر سے کہتی ہے تم حرام مال کو یہاں پر کیسے لا سکتے ہو اور تم
کہتے ہو کہ یہ غنیمت ہے؟ تو جواباً منصور کہتا ہے عصمت خاتون ہم جنگ میں ہیں، دشمن سے لوٹی ہوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اور اتنے میں سردار کہتا ہے عصمت خاتون امیر منصور ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور ان کی باتیں سن کر عصمت خاتون غصے سے کہتی ہے تم سب کو شرم آنی چاہیے، تم سب ان سونے کو دیکھ کر اپنی عزت کھو دی ہے، اور غنیمت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور میں ایسی بزدلانہ دشمنی نہیں چاہتی، اور یہ سونا میرے قبیلے سے لے لو۔ کارا تیغر کہتا ہے بہن یہ میں نے اپنی تلوار سے حاصل کیا ہے اور اس کا فیصلہ تمہیں کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو عصمت خاتون کہتی ہے جب نور الدین زنگی کو پتہ چلے گا اور وہ یہاں پر پہنچے گا میں اس کے غضب سے نہیں ڈرتی، لیکن میں کسی کے سامنے خود کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ جواباً کارا تیغر کہتا ہے نور الدین زنگی کو آنے دو، اگر وہ زندہ بچ سکا تو۔ عصمت خاتون پوچھتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کارا تیغر کہتا ہے مطلب یہ کہ وہ صلیبیوں کی غارت میں پھنس چکا ہے، اور اگر وہ زندہ رہ سکا تو قبیلے واپس آئے گا۔ اور پھر عصمت خاتون پوچھتی ہے تم یہ کیسے جانتے ہو، اور کیا تم نے صلیبیوں کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ کیا تم نے ہم پر یہ داغ بھی لگا دیا؟ تو کارا تیغر کہتا ہے بہن میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کیا، اور اس کے بارے میں نے سنا اور یہاں پر آ گیا، اور یہ کہ سلطان نور الدین زنگی مرے یا بچے میرا راستہ صاف ہے، اور میں نے وعدہ کیا اور سونا لے لیا، اور وقت آنے پر بھی میں شام بھی حاصل کروں گا، اور یہاں تک کہ تم بھی روک نہیں سکو گی میری بہن۔ اور یہ کہہ کر وہ ساتھ ہی کارا تیغر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے باقی بھی سردار چلے جاتے ہیں۔ اور ادھر کمانڈر وکٹوریہ نصر الدین سے کہتی ہے ہم نے نور الدین کو تقریباً مار ہی دیا تھا، لیکن آخری لمحے میں صلاح الدین وہاں پر پہنچ آیا۔ تو وکٹوریہ پوچھتی ہے گریگور کہاں ہے؟ اس لمحے میں وکٹوریہ کا کمانڈر آ کر کہتا ہے صلاح الدین نے اسے قید کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر صوفیہ خاتون بہت خوش ہوتی ہے، اور صلاح الدین ایوبی کہتا ہے گریگور کی تلوار گر چکی ہے اور اس کا سر میرے ہاتھوں میں ہے، اور ساتھ ہی وہ گریگور کی تلوار ان کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ دوسری طرف سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ برو کے قبیلے میں جا پہنچتے ہیں، اور وہ عصمت خاتون کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے عصمت خاتون کاش تم میرے خلاف کھڑی ہو کر بہادری سے مقابلہ کرتی، کاش کہ تم اتنی بزدل نہ ہوتی کہ تم ریاست کا خزانہ چوری کرتی۔ تو اتنے میں عصمت خاتون کہتی ہے حقیقت جانے بغیر اس طرح کی بات نہ کریں، اور میں سونے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، کارا تیغر نے اسے لیا ہے۔ تو سلطان کہتا ہے کیا اس نے صلیبیوں کے ساتھ تعاون بھی خود کیا ہے، اور کیا تم اس کے بارے میں بھی نہیں جانتی؟ جواباً عصمت خاتون کہتی ہے میں نے اس سے پوچھا اور اس نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس پر سلطان کہتا ہے گریگور نے خود اس کا اعتراف کیا ہے، اور تمہارے بھائی نے صلیبیوں کے ساتھ مل کر ان کا تعاون کیا ہے، اس لیے انہوں نے اس کا سونا دیا ہے، یہ سونا بیت المال کا ہے، اور یہ سونا یتیموں کا حق ہے، میں کسی کو ایک سونے کا سکہ بھی نہیں لینے دوں گا۔ تو امیر منصور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا سونا کارا تیغر نے آپ کے بھائی سے لیا ہے، اور تم چاہتے ہو تو اپنے بھائی سے لے سکتے ہو، ہم سے کچھ نہیں لے سکتے۔ تو جواباً سلطان کہتا ہے ہم اسقلان کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم تم کو اپنے وطن پر واپس بھیجنے کے لیے اسقلان کو فتح کر رہے ہیں، اور تم دشمن کا ساتھ دینے کے لیے کوشش کر رہے ہو کمینے۔ جواباً امیر منصور کہتا ہے تمہارے سوا ہمارے لیے ہر کوئی بہتر ہے، اور میں تم کو اسقلان پر قبضہ نہیں کرنے دوں گا۔ مجھے کمینہ کہنے کی بجائے ذرا اپنے آپ کو تو دیکھو، وہ صلاح الدین جسے تم اپنا بیٹا کہتے ہو وہ کسی اور کا بچہ ہے، تمہارے اپنے سکے بھائی نے تمہارے خلاف بغاوت کی ہے، اور تم ہوتے کون ہو مجھے کمینہ کہنے والے؟ اور اس کی بکواس سنتے ہی سلطان ساتھ ہی اس تلوار نکال لیتا ہے
اور پھر ان کی جانب بڑھتا ہے تو اتنے میں عصمت خاتون آگے آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ اس شخص کا خون نہیں بہا سکتے جس نے ہمارے قبیلے میں پناہ لی ہو۔ تو سلطان کہتا ہے جو ہمارے خلاف بات کرے گا میں اس کی زبان کاٹ دوں گا اور ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ تو یہ سن کر عصمت خاتون کہتی ہے میں نہیں ہٹوں گی اور اگر آپ نے خون بہایا تو دشمنی مزید بڑھ جائے گی۔ آپ یہاں پر سونے کے لیے آئے ہیں، ظلم مت کریں، البتہ اپنا سونا لے جائیں۔ یہ سنتے ہی اس کی بہن البولگے سونا لینے کے لیے چلی جاتی ہے اور سلطان اپنی تلوار پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے اسکلان کو فتح کرنے کے لیے آپ میں سے کسی نے بھی رکاوٹ کرنے کی کوشش کی اور اگر کسی نے میری پیٹھ پیچھے جال بچھایا اور اگر ایک بھی پتھر مجھ سے ٹکرایا اور اس کی ذمہ دار تم ہوگی عصمت خاتون، اور میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا اور میں اس قبیلے کو نصب و نابود کر دوں گا، تو یہ بات یاد رکھنا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت جلد از جلد پہنچ سکے۔ دوستو ہمیں دے اجازت، ہم اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔